السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول محبت ابھی باقی ہے، جس کی رائٹر ہیں سمرات چودھری۔ اس کی ایپیسوڈ 6 ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شاہزیب اس دن ہاتھ آیا شکار یوں نکل جانے پر سخت دل ملایا تھا۔ اس نے غصے میں عرشیہ کو ڈھیر سارے میسیجز کیے جس میں اسے ہر طرح کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس کا سیل مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ پہلے پہل تو اسے ڈراتا دھمکاتا رہا، لیکن پھر کوئی جواب نہ آنے پر اس نے آل فال بکتے ہوئے چھوڑ دیا تھا کانٹیکٹ کرنا، اور ویسے بھی اس کا اصل مقصد صرف انابیہ تک پہنچنا تھا، جس میں تقریباً وہ کامیاب تھا۔ عرشیہ تو مفت میں اس کے ہاتھ آ گئی تھی اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب جب کہ وہ غائب تھی تو اس نے لعنت بھیجتے ہوئے انابیہ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا تھا۔ انابیہ کئی دن سے عرشیہ کی یوں اچانک غائب ہو جانے پر پریشان تھی، اوپر سے اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھی اس کا نمبر ملانے کی کوشش کر رہی تھی اور میسج پر میسج کیے جا رہی تھی، لیکن جواب ندارت تھا۔ اف، کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ کہاں غائب ہے پتہ نہیں، اور محترمہ جواب بھی نہیں دے رہی، کیا کروں میں؟ وہ سخت دل ملائی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت شاہزیب کا میسج ملا۔ انابیہ، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گی۔ پلیز ہو سکے تو مجھے رپلائی کریں، میں نے آپ کی دوست کے حوالے سے بہت اہم بات بتانی ہے آپ کو۔ شاہزیب نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ انابیہ جو پہلے ہی عرشیہ کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی، وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ ایسا کیا ہے عرشیہ کے متعلق جو مجھے نہیں پتا اور غیر لوگ بتا رہے ہیں مجھے؟ اس نے تعجب سے سوچا تھا اور پھر مارے تجسس کے اسے رپلائی کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ جی، کیا بتانا ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ آپ کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ انابیہ، وہ آپ کے متعلق بہت زہر اگل رہی تھی، میں بتا نہیں سکتا آپ کو وہ کس حد تک گر چکی ہے۔ میں نے منع کر دیا تھا اسے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ غصہ ہوئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تو الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی اور شور مچانے لگی کہ تم میری عزت خراب کرنا چاہتے ہو، میں سب کو یہی کہوں گی۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی اس دن، اور اس دن کے بعد سے اس کا نمبر بھی آف ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اب، اور مجھے اپنی فکر نہیں ہے وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ پلیز اس سے بچ کے رہنا، پلیز۔ انابیہ حیرت سے گنگ اس کا میسج دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ جی مجھے پتا ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی، آپ اپنی دوست سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن آپ خود اس کا نمبر ملا کے دیکھیں، وہ بند ہے، اور وہ آپ سے بھی یہی سب کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ اس سے میرے بارے میں پوچھ لیں، وہ مجھے جانتی ہے کہ نہیں، آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا۔ انابیہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کو کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، ہو سکے تو اس سے بچ کے رہیں، بس۔ شاہزیب میسج ٹائپ کرتے ہوئے شیطانیت سے مسکرایا تھا۔ انابیہ نے اس کے بعد اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ معاملہ اب ایسے نہیں حل ہوگا، مجھے عرشیہ کے گھر جانا چاہیے، پتہ کرنے کہ آخر چل کیا رہا ہے اس کے ذہن میں، کیوں کر رہی ہے وہ ایسا، کیا ہو گیا ہے عرشیہ کو؟ وہ پریشانی سے سوچے جا رہی تھی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا، پیپر سر پہ تھے لیکن اس کا کچھ بھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا اس لڑکی نے یار۔ اس نے اپنی فائلز اور نوٹ سمیٹے تھے اور گھر جانے کے لیے اٹھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ عرشیہ کے بغیر اس کا ویسے ہی کہیں دل نہیں لگتا تھا، نہ پڑھائی میں اور نہ ہی یونیورسٹی میں۔ اس نے گھر چلے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سعدیہ بیگم اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اہم بات ڈسکس کرتے ہوئے ان کی رائے لے رہی تھی جب شہزین گھر لوٹی تھی۔ وہ 2 دن سے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پر گئی ہوئی تھی اور آج واپس آئی تھی۔ ہائے ایوری ون، اس نے آتے ہی ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا، اور ان سے ملنے کے بعد وہ پاس ہی صوفے پر دراز ہوئی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا، کیسا رہا ٹرپ؟ حسن صاحب نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بابا، بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہم نے، اینڈ یو نو میرا تو بالکل دل ہی نہیں کر رہا تھا واپسی کا، اوف بہت مزہ آیا، وہ مزے سے بول رہی تھی۔ بیٹا کافی گھوم پھر لیا اور انجوائے کر لیا، اب اپنی آنے والی لائف کے بارے میں بھی اور سنجیدہ ہو جاؤ ذرا، سعدیہ بیگم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوف ماما، ایک تو آپ نا ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کون سا میری عمر نکلی جا رہی ہے؟ مجھے ابھی لائف انجوائے کرنی ہے، سنجیدہ ہونے کے لیے بھی عمر پڑی ہے، واپس سمجھائیں نا ماما کو، اس نے تنک کر کہا تھا۔ بیٹا آج تو میں بھی آپ کی ماما کا ساتھ دوں گا، بس بہت ہو گئی انجوائمنٹ، اب ہم آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں، آپ اب جلدی سے اپنی پڑھائی ختم کریں اور ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہوں، انہوں نے پیار سے سمجھایا تھا، جس پر شہزین ہتھے سے اکھڑی تھی۔ واٹ؟ شادی؟ کیا ہو گیا بابا آپ کو؟ ابھی مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی، کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو میری شادی کی، اور کس سے شادی کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ لوگوں نے کوئی لڑکا بھی پسند کر لیا ہے میرے لیے، میں ہرگز یہ نہیں سنوں گی، شہزین نے جیسے انہیں تنبیہ کی تھی۔
سعدیہ بیگم نے خفا خفا نظروں سے حسن صاحب کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھ لیا نا اپنی ڈھیل کا نتیجہ۔ بیٹا ہم نے پہلے کبھی اس متعلق بات نہیں کی کیونکہ ہم آپ کو وقت سے پہلے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی اور عالیان کی بات بچپن سے طے تھی، اور اب وہ لوگ باقاعدہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ آپ کی پڑھائی تو ویسے بھی مکمل ہونے والی ہے، اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی آپ بچوں کی مرضی سے ہی ہوگی، اور اب آپ کو ہرگز اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شہزین جو مارے حیرت سے گنگ تھی اب کی بات پھٹ پڑی تھی۔ واٹ نان سنس! آپ لوگ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی اور میری رائے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے کر بھی کیسے لیا بابا؟ مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ آلیان اچھا ہے یا برا، مجھے ہرگز اس سے شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی میرا لائف سٹائل ان لوگوں سے ملتا ہے۔ فار گاڈ سیک بابا، آپ لوگ ایسا سوچنا بھی مت، شہزین نے حتمی لہجے میں کہا تھا، جس پر حسن صاحب اور سعدیہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بے شک ان کی لاڈلی تھی اور ناز نخروں سے پالی گئی تھی، لیکن اس سے اس طرح کا رویہ اور من مانی وہ ہرگز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہیں تو لگا تھا ان کی بیٹی ان کا مان رکھے گی، ان کے اس قدر لاڈ پیار کے بدلے وہی عزت دے گی جس کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن وہ تو اپنی منمانی پر اتر آئی تھی۔ زندگی کا یہ اہم فیصلہ وہ ہرگز اس کی نادانی کی نظر نہیں کر سکتے تھے۔ شہزین مجھے اس بارے میں اور کچھ نہیں سننا۔ میرے لاڈ پیار کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنی منمانی کرتی پھرو، اور اس اہم معاملے میں تو میں ہرگز آپ کی کوئی بے وقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ سن لیا آپ نے؟ آلیان میں ہرگز کوئی کمی نہیں ہے جس بنا پر ہم اس رشتے سے انکار کریں۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ اور ہینڈسم لڑکا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو خوش کوئی نہیں رکھ سکتا، سمجھیں آپ؟ حسن صاحب کا لہجہ اس بار ذرا سخت ہوا تھا، جس کا شہزین پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ پہلے سے زیادہ بگڑتے ہوئے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر، آپ لوگ بھی سن لیں، میں بھی آلیان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، نہ میرے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ شہزین پھنکارتے ہوئے بولی تھی، اور ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حسن صاحب اور سعدیہ تو جیسے سکتے کی سی کیفیت میں آ گئے تھے۔ تو آخر ان کے بیجا لاڈ پیار اور ڈھیل نے انہیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنی ہی اولاد کے کسی فیصلے کا حق بھی کھو بیٹھے تھے۔ حسن صاحب اپنا سر تھامتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ سعدیہ نے انہیں جلدی سے تھاما تھا، وہ خود بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنی بیٹی کی اس قدر بدتمیزی اور دھڑلے سے فیصلہ سنانے پر وہ دونوں اپنی پرورش پر اس وقت خوب پچھتائے تھے۔ سعدیہ، اسے سمجھا دینا، اگر اس نے ایسا ویسا کوئی قدم اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری دی گئی ڈھیل کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں اسے اپنی منمانی کرنے دوں گا، بتا دینا اسے۔ وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولے تھے۔ سعدیہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ شاہزیب تواتر سے انابیہ کو میسج کر رہا تھا اور ہر طرح سے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ عرشیہ کی طرف اس کا دل برا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، کیونکہ انابیہ جب عرشیہ کی طرف سے بد دل ہو گئی تب ہی شاہزیب کی طرف بڑھے گی، اسے اپنا خیر خواہ تسلیم کرے گی، اور پھر وہ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی پلاننگ بے شک کمال کی تھی، لیکن انابیہ کی طرف سے زیادہ رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی اسے اپنی پسندیدگی سے بھی آگاہ کرنے لگا تھا، اور اسے بتا رہا تھا کہ عرشیہ سے تو صرف اس نے اس کے کہنے پر دوستی کی تھی، در حقیقت وہ انابیہ کو دل و جان سے پسند کرتا ہے، اور مزید یہ کہ وہ اس بارے میں غور کرے۔ انابیہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف اس کی عزیز جان سہیلی تھی جس پر وہ جان مارتی تھی، اور دوسری طرف اس کی عزت جو کہ اس انجان بندے کے مطابق انتہائی خطرے میں تھی۔ کیا کروں کیا نہ کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی وہ بے چینی سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ مجھے عرشیہ کے گھر جانا چاہیے، ساری بات آمنے سامنے ہو جائے تو بہتر ہے۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے، کیا ہو گیا اسے اچانک، وہ ایسی تو نہیں تھی، تو پھر کیوں اور کیسے؟ یہ سب سوال مجھے وہیں جا کر کلیئر ہو سکتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور ماما کو انفارم کرتی ہوئی عرشیہ کے گھر۔ اس واقعے کے بعد سے عرشیہ کی یونیورسٹی پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کا سیل فون، لیپ ٹاپ سب اس سے چھین لیا گیا تھا۔ گھر میں عجیب اجنبیت سی در آئی تھی، کوئی اسے مخاطب نہ کرتا تھا سوائے ماما کے، جو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر گھٹتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی عرشیہ اپنے کمرے میں بند، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے سوچوں میں گم تھی جب انابیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ گھر میں اس وقت سوائے ماما اور عرشیہ کے کوئی نہ تھا۔ انابیہ عالیہ بیگم کو سلام کرتی ہوئی ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد عرشیہ کے متعلق پوچھنے لگی۔ عالیہ بیگم نے اسے مختصر سے الفاظ میں عرشیہ کی حالت کا بتایا تھا اور وہ سب جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ انابیہ مارے حیرت کے پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا، اور اب یہ سب؟ کیا عرشیہ سچ میں؟ انابیہ، تم تو اس کی دوست تھی، کیا تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ عرشیہ کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، یا وہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹا تم تو سمجھدار ہو، تم اسے سمجھاتی کہ ایسی بے وقوفیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
अर्शिया तो पागल है ही बेवकूफ़। इसे दुनिया के पैंतरों का नहीं पता। देखो आज कितना बड़ा नुकसान भुगत रही है। बेटा तुम जाओ उसके पास, उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। ना बोलती है ना ही कुछ खाती है। मैं तो थक गई हूँ समझा समझा के। उनका लहजा हद दर्जा आज़रता था। अनाबिया को पूरी कहानी अर्शिया से सुननी थी। वो उन्हें तसल्ली देती हुई अर्शिया के कमरे में दाखिल हुई थी और खामोशी से जाकर उसके सामने बैठी थी। अर्शी। अनाबिया के पुकारने पर उसने झटके से सर उठाया था। आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। अपनी बहनों जैसी सहेली को सामने देखकर वो बेइख्तियार उसके गले लग गई थी। अनाबिया तुम कहाँ थी? देखो मैं कितनी अकेली हूँ, कितनी तकलीफ़ में हूँ। कोई भी नहीं सुनता मेरी बात, कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। सब खफा हो गए मुझसे जिया। अर्शिया कभी उसे प्यार से जिया पुकारती थी। देखो ना, इतने रिश्ते तो पहले भी नहीं थे मेरे पास। जो थे वो भी नाराज़ हो गए। मुझे मर जाना चाहिए ना अब। मैं क्यों जिंदा हूँ? अर्शिया जैसे फट पड़ी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अनाबिया उसे इस तरह तड़पते हुए देखकर खुद भी तड़प कर रह गई थी। अर्शिया मेरी जान, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या था? कैसे हो गया ये सब, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली अर्शी? क्या बस इतना ही एतबार था मुझ पे, इतना ही प्यार था? मुझे पता ही नहीं चला और तुम पर कयामत गुजर गई। वो अर्शिया से शिकवा कुना हुई थी। अर्शिया सर झुकाए आंसू बहाए जा रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगी। अनाबिया के चेहरे पर हैरानी और उलझाव के तासुरात थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्शिया जो कह रही है वो सच है या फिर वो लड़का सच्चा है जिसने उसे अर्शिया के तमाम मैसेजेस दिखाए थे। सारी बात सुनने के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला था और वो नंबर अर्शिया के सामने किया था। अर्शिया ने ना समझने वाले अंदाज में सेल फोन देखा था। अर्शी ये मैसेज देखो, इसके बाद मुझे बताओ कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अर्शिया जैसे जैसे मैसेजेस देखती जा रही थी उसकी आंखें हैरानी और मारे ताज्जुब के खुलती जा रही थी। गम और गुस्से की अजीब कैफियत से दुचार हुई थी वो। ये सब अनाबिया, ये सब बकवास है, झूठ है। मैंने ऐसा, उफ मेरे खुदा, मैं तो ऐसा कभी ख्वाब में नहीं सोच सकती थी। अर्शिया अपना सर थाम कर रह गई थी। तुम एक बार अपने दिल से पूछो नाबी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कोई घटिया काम कर सकती हूँ? तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो बिलख पड़ी थी। अनाबिया ने गले से लगाते तसल्ली देने लगी थी। अर्शी मुझे यकीन है तुम पर। मेरा दिल कहता था ये सब झूठ है, बकवास है, लेकिन उस बेहुदा इंसान ने इस कदर चालाकी से किया सब कि मैं भी उलझ कर रह गई थी। उस कमीने इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना घटिया खेल खेला उसने। अनाबिया जहरखंद लहजे में बोली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा नाबी कि कोई इतना भी गिर सकता है। क्या किसी लड़की के जज्बात इतने सस्ते होते हैं कि कोई भी खिलवाड़ कर जाए उनके साथ? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, कितनी बुरी हूँ। मैं उस शख्स की बातों में आ गई और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं मर क्यों ना गई? अर्शिया अपना सर थामे बिलक रही थी और अनाबिया उसे प्यार करते हुए तसल्लियाँ दिए जा रही थी। अर्शी सब ठीक हो जाएगा, देखना। अर्शी काश तुम मुझे उसी वक्त सब बता देती तो मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी न करने देती। तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकती मेरी जान, प्लीज़ खुद को संभालो ना। अनाबिया आंखों में आंसू लिए उसे समझाई जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा, देखना। तुमसे गलती हुई है, कोई गुनाह नहीं हुआ, और गलतियां हम सबसे होती हैं। ये गलतियां ही तो इंसान को सबक देती हैं आइंदा ज़िंदगी के लिए। और तुम बुरी हरगिज़ नहीं हो। बुरे वो लोग हैं जो किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। तुम अच्छी हो और बहुत अच्छी हो, और ये बात एक दिन वो सब लोग समझेंगे जो तुमसे नाराज़ हैं। तुम देखना कितना अच्छा करेगा अल्लाह सब कुछ। बस हौसले से काम लो, अल्लाह पर यकीन रखो और ख़ुद को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठा सके। इस गलती से सीखे गए सबक को अपनी ताकत बनाना, फिर देखना कैसे सब लोग तुम्हारे कदमों में होंगे। मुझे अपनी अर्शी पे पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती। उसने अर्शिया का गाल चूमा था और अर्शिया अब काफ़ी हद तक संभल गई थी। अपने आंसू साफ करती हुई वो प्यार भरी निगाहों से अपनी सहेली को देखने लगी थी, जो अब भी उस पर भरोसा करती थी, प्यार करती थी, उसकी अच्छाई पे यकीन रखती थी। दोस्ती भी कितना खूबसूरत रिश्ता है, इसे खूबसूरत ही होना चाहिए। ये लफ्ज़ ही इतना मीठा है कि इंसान को कुछ लम्हों के लिए ज़िंदगी की कड़वाहटों को भूलने पर मजबूर कर देता है। अच्छा दोस्त इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत होता है और उसकी कदर इंसान पर लाजिम होती है। और अर्शिया उबैद उन खुशकिस्मत लोगों में से थी जिसे इस नेमत से भी नवाजा गया था। अनाबिया उसके आंसू पोंछती उसे अपने साथ लाउंज में ले गई थी और अब हल्की फुल्की गपशप से उसका ध्यान बटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके आने से अर्शिया काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। अर्शिया बस अब तुम यूनिवर्सिटी आना शुरू कर दो। बिलीव मी यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, अनाबिया ने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर अर्शिया मुस्कुरा कर रह गई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट थमी थी। लेकिन मुझे तो यूनिवर्सिटी की इजाज़त नहीं है अब, उसने अफसरदा लहजे में कहा था। क्या मतलब, क्यों नहीं है? मैंने यहाँ तूफ़ान खड़ा कर देना है, मैं बता रही हूँ, उसने जैसे चीखने वाले अंदाज में कहा था और साथ अर्शिया की मामा को मुखातिब करते हुए बोली थी। आंटी सुन रही हैं आप अर्शी क्या कह रही है?
پلیز آنٹی اتنا ظلم تو نہ کریں اب انکل، آپ سمجھائیں نا انہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ انابیہ جیسے رو دینے کو ہوئی تھی۔ عرشیہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جمائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا میری تو پوری کوشش ہے کہ عرشی کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہونے دوں، لیکن تم تو جانتی ہو اپنے خاندان والوں کو، ایسا زہر گھول دیا ان لوگوں نے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی میں عرشیہ کی زندگی یوں تو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ عرشیہ جائے گی یونیورسٹی انشاءاللہ، انہوں نے جیسے مصمم ارادے سے کہا تھا۔ انابیہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں پھر انتظار کروں گی، آپ پلیز منا لینا انکل کو، ابھی میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، ماما بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عالیہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اسے رخصت کرنے لگی تھی۔ حسن صاحب نے اس دن کے بعد سے شہزین کو براہ راست مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی اسے مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں صرف اپنی خوشی عزیز ہوتی، پھر چاہے سارے رشتے ہی کیوں نہ چھوڑنے پڑ جائیں۔ وہ اپنی موج مستیوں میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب حسن صاحب نے سعدیہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ نکاح کی تیاری کریں، بے شک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعدیہ اگرچہ شش و پنج میں مبتلا تھیں، کیونکہ اپنی بیٹی کی عادت سے وہ اچھے سے واقف تھیں۔ اپنی بات کے خلاف جانا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اب اسی پریشانی میں مبتلا تھیں کہ کہیں شہزین کوئی نیا ڈرامہ نہ کھڑا کر دے، لیکن حسن صاحب کی ہدایت پر آخر کار انہوں نے شاہ ولا میں انفارم کر دیا تھا کہ وہ لوگ اس نکاح کے لیے بالکل تیار ہیں، اور شاہ ولا کے لوگوں کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ اس فیصلے سے حسن اور سعدی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ شہرام کی شادی کے ساتھ ساتھ عالیان کے نکاح کی بھی تیاری شروع کر دی گئی۔ شہرام کو آنے میں ابھی 3 ماہ باقی تھے، اس لیے وہ لوگ آرام سے تیاری میں مصروف تھے۔ شہزین کو سعدیہ بیگم نے بتا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی اس کی وہیں ہونی ہے، اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دے۔ شہزین نے انہیں مزید جواب دینا یا بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اسے اچھے سے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ عرشیہ کو بمشکل ہی صحیح لیکن یونیورسٹی کی اجازت مل چکی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تھی، اور انابیہ کے لیے تو مانو وہ عید کا دن تھا۔ تھینک گاڈ عرشی تم آ گئی، اب بھی اگر تم نہ آتی نا تو میں نے بھی یونیورسٹی آنا بند کر دینا تھا، اتنے برے دن گزرے میرے، اوف میں بتا نہیں سکتی یار۔ شکر تمہاری شکل مجھے نظر آئی۔ اس نے وہیں گھاس پر بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھ عرشیہ کو بھی بٹھایا تھا۔ عرشیہ محض مسکرا کر رہ گئی تھی اس کی باتوں پر، لیکن مسکراہٹ میں اب پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی، ایک دکھ اور سوگواریت جیسے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ ہنستی تو اتنا پہلے بھی نہیں تھی، اب تو جسے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اپنے نوٹس اور فائل اس نے سامنے گھاس پہ رکھی اور بولنے کے الفاظ کا چناؤ کرنے لگی۔ وہ انابیہ سے حد درجہ شرمندہ تھی۔ اس نے بے وقوفی میں ہی صحیح لیکن انابیہ کا بھروسہ بھی توڑا تھا۔ اس انجان آدمی کے لیے اس نے اپنی دوست کی عزت کو بھی تو داؤ پہ لگایا تھا۔ وہ اچھے سے جان گئی تھی کہ شاہ زیب کس نیچر کا بندہ ہے، اور اس کا اس طرح اس کی دوستوں کے نمبر مانگ اس نے آخر کار ہمت کی تھی، اگرچہ یہ کافی مشکل تھا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا، کیونکہ اس کے انابیہ کے درمیان کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ ایک دوسرے سے کسی بات پر معافی مانگیں یا شرمندہ ہوں۔ اگر تھوڑا بہت کچھ ہو بھی جاتا تھا تو کچھ دیر بعد سب بھلائے وہ دونوں خود ہی سیٹ ہو جاتی تھی، لیکن آج وقت نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ اپنی اس پیاری سہیلی کے سامنے شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکی تھی۔ وہ گھاس کھرچتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ انابیہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ عرشی، ہمارے درمیان کیا ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینی پڑے؟ عرشیہ نے بغور دیکھا تھا اسے۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ کیا کوئی فرشتہ جس نے اس قدر بڑی غلطی پر بھی مجال ہے ماتھے پر کوئی شکن لائی ہو عرشیہ کے لیے؟ جیا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، میں نے اپنے ساتھ تو جو برا کیا سو کیا، لیکن مجھے تمہارا نمبر نہیں دینا چاہیے تھا اسے۔ میں نے بہت برا کیا، میں نے تو اپنے ساتھ تمہاری عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ وہ اب تمہیں بھی تنگ کرے گا، پریشان کرے گا۔ میں نے بہت غلط کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تو اب معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ یار پلیز اب تم خود کو بلیم کرنا بند کر دو، اتنی کوئی بڑی قیامت نہیں آ گئی، صرف نمبر ہی دیا نا، مجھے اٹھا کے اس کے حوالے تھوڑی نہ کر دیا، حد کرتی ہو تم بھی۔ اور اس کی کیا مجال جو مجھے تنگ کرے؟ تنگ تو اب اسے ہونا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے، اسے بھی لوہے کے چنے نہ چبائے تو میرا نام بدلنا۔ انابیہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ عرشیہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، ہماری دوستی میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتی کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ، اس نے مان سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ عرشیہ پیار اور تشکر کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شاہزیب انابیہ کی طرف سے اب کوئی رسپانس نہ ملنے پر شدید جھنجھلایا تھا۔ عرشیہ کی طرف سے تو پہلے ہی ہر جگہ سے بلاک کر دیا گیا تھا اسے، اب انابیہ کا جواب نہ دینا اسے مشتعل کر رہا تھا۔ انابیہ نے اب تک اس لیے بلاک نہیں کیا تھا کہ اسے سبق سکھانا چاہتی تھی، اور پھر اس کے میسیجز کے جواب میں انابیہ نے اسے خوب کھری کھری سنائی تھی۔
शाहज़ेब को जैसे हैरत का झटका लगा था। ये क्या हुआ इसे अचानक? अपना बना बनाया खेल तबाह होते देखकर उसे शदीद गुस्सा आया था। उसने अपनी अनाबिया को अपनी मीठी बातों से मज़ीद राम करने की कोशिश की, लेकिन वो हत्थे से उखड़ गई थी। उसने कॉल की थी और अपने दिल की भड़ास निकाल करके फ़ोन बंद कर दिया था। शाहज़ेब गुस्से से पागल हो रहा था। अब की बार वो खुद ही ऑल फॉल बकने लगा था। अर्शिया के साथ की गई दोस्ती का खुद ही मकसद बता दिया कि उसे सिर्फ अनाबिया तक पहुंचना था, और वो पहुंच के रहेगा। उसका जिस्म हासिल किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो इन दोनों को बदनाम करके रख देगा। और ये उनकी तस्वीर जो उसके पास हैं वो उन्हें किस तरह फहुश बनाकर इंटरनेट पर फैला सकता है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। अनाबिया इस गलीज इंसान की सोच पर तिलमिला के रह गई थी। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। उसने जल्दी से अपने खालाजाद भाई जो कि पुलिस ऑफिसर थे उनको सारे वाक़े से आगाह किया, और सारी बात भी उनके गोश गुजार की थी। उन्होंने सारी बात तसल्ली से सुनी थी। तुम उसे ब्लॉक कर दो, बाकी मैं खुद देखता हूँ कैसे निपटना है इससे। अनापी ने सुकून का सांस लेते हुए फ़ोन रखा था। उसने अर्शिया को भी बता दिया था कि उसकी तरफ से अब कोई टेंशन ना ले। उसकी तो अच्छे से खबर ले ली भाई ने। अर्शिया को भी अब ज़रा इत्मीनान हुआ था। जो हो चुका था उसके साथ, उसके बाद उसे अब बहुत मोहतात रहना था। अब की बार वो घर वालों को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने आंखें मूंदते हुए बेड क्राउन से सर टिका लिया था। सादिया बेगम इस वक्त किसी काम से शहज़ीन के कमरे में गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही शहज़ीन को पुकारा था, लेकिन वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। शायद वॉशरूम में है, उन्होंने खुद कलामी की थी। शहज़ीन बेटा कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, हमने दावत में जाना है बच्चे, देर हो जाएगी। वो कुछ देर तक जवाब की मुंतज़िर रही, लेकिन कोई जवाब न आया। उन्होंने आगे बढ़ के वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया था। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो खुल गया, वहाँ कोई नहीं था। अब की बार वो ज़रा हैरान हुई थी। कहाँ चली गई ये लड़की? ज़रा बराबर जो उसे किसी बात का एहसास हो, पता नहीं कब सुधरेगी। वो इधर उधर देखते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी। अचानक से नज़र बेड साइड टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी थी। उन्होंने हैरानी और तजस्सुस से कागज़ उठाया और खोलने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उनके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। वो जैसे बेदम सी होकर बेड पर गिरी थी। वो शाक की सी कैफियत में इस कागज़ के टुकड़े पर नज़रें जमाए हुई थी जो उन्हें जीते जी मार गया था। मामा बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों की बेजा ज़िद ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये घर ही छोड़ दूँ। मैंने कहा था मैं आलियान से शादी नहीं कर सकती। आलियान बेशक अच्छा होगा, लेकिन मेरी पसंद अलग है। मुझे ऐसे लोगों में घुटन होती है जो खामखा की पाबंदियाँ आयद करते फिरें। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो मेरी नेचर जानता है और मैं उसकी। हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप लोग ये फजूल की ज़िद ना करते और मेरी मर्ज़ी से शादी करवा देते तो मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। खैर, मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना शहज़ीन। वो जा चुकी थी, और जाते जाते उनका गुरूर, उनका मान, उनकी इज़्ज़त सब कुछ अपने साथ ले गई थी। सादिया बेगम को लगा था वो अब कभी नहीं उठ सकेंगी। ये क्या कर दिया था उसने? क्या वो हक़ पर थी या फिर हम? क्या हम वाक़ई उसके साथ बुरा कर रहे थे? नहीं, ये क्या बेवकूफ़ी कर डाली तुमने शहज़ीन। अब क्या जवाब दूँगी मैं हसन को? क्या जवाब देंगे हम लोगों को, बीजान को, भाई को? उफ़ मेरे अल्लाह, ये किस आज़माइश में डाल गई हमारी औलाद हमें। तुमने जीते जी मार दिया हमें शहज़ीन, मार दिया। वो सर पे हाथ रख के फूट फूट के रोने लगी थी। शहज़ीन ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया था ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। क्या कोई उस जैसा बदनसीब भी होगा जो इतने सारे खूबसूरत रिश्तों को ठुकरा कर एक अनजान बंदे के साथ ज़िंदगी संवारने चली थी? जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है ये एपिसोड।